بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع. گزشتہ کل بات چل رہی تھی تواضع کی، اس کے متعلق انہوں نے ان کا جو ملفوظ تھا اس کی وضاحت کی تھی. اسی کو مزید سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ متواضع وہ شخص نہیں ہے کہ جب وہ کوئی تواضع والا ظاہر میں کوئی کام کرے، اس لیے کہ پہلے یہ بات آئی تھی کہ تواضع اصل قلب میں ہے، ظاہر تو صرف اس کے لیے ایک علامت ہے. تو متواضع وہ شخص نہیں ہے کہ جو ظاہر میں تواضع والا کام کرے تو اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں لیکن انہ فوق ما صنع، کہ جو میں کام کر رہا ہوں میرا درجہ اس سے ذرا اونچا ہے لیکن میں نیچے اتر کر یہ کام کر رہا ہوں. تو یہ متواضع نہیں ہے. ظاہراً ہم اس کو متواضع کہیں گے لیکن حقیقتاً یہ متواضع نہیں ہے. فرماتے ہیں لیکن متواضع وہ شخص ہے کہ جب کوئی تواضع والا کام کرے تو وہ یہ سمجھے کہ میرا درجہ اس سے کم ہے. جہاں پر ہے یہ سمجھے کہ میں اس درجے کا بھی نہیں ہوں، میرا درجہ تو اس سے بھی نیچے ہے، لیکن یہ میں تھوڑا سا جو کام کر رہا ہوں میرے حیثیت سے بڑھ کر ہے. جہاں بھی انسان ہو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں میرا درجہ تو اس سے اونچا تھا لیکن میں ذرا سا نیچے اتر رہا ہوں. اس لیے کہ ظاہر ہے یہ دل میں یہ خیال جو ہے، اس کا مطلب یہ انسان اپنا خود کا امتحان لے سکتا ہے، نظر کسی کو نہیں آتا. یہ صرف انسان اپنا امتحان لے سکتا ہے کہ دل میں کیا خیال ہوتا ہے. دل میں اگر یہ احساس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں خود اپنی علامتوں سے پہچان لے کہ کبر کی علامت ہے، یہ تواضع کی علامت ہے. یہ چیز جیسے کل بھی تذکرہ ہوا تھا، انشاءاللہ پھر اگر آئندہ موقع ملا تو اس پر اور اس کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں اس پر بات کریں گے. لیکن یہی ہے کہ چونکہ ایک اہم چیز ہے، کبر وہ جہنم میں جانے کے اسباب میں ایک اہم ترین سبب، اور تواضع گویا کہ بد اخلاقی جس سے منع کیا گیا ہے، دل کی معصیتیں جس سے روکا گیا ہے، اس میں بدترین جو جرم ہے وہ کبر ہے. اور اس میں سب سے اچھی صفت اگر انسان پیدا کرے تو وہ تواضع ہے. اسی کو جس کو قرآن میں ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال فرمایا، وعباد الرحمن، عبد کا لفظ استعمال فرمایا. تو یہی عبدیت والی صفت، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ. مسکین کا لفظ اگرچہ اس کو بھی بولا جاتا ہے جو مال کے اعتبار سے جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر اور مسکین کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے مزاج، مسکنت والا مزاج ہے. انسان کا مزاج ہی ہے کہ نہیں وہ مالداروں والا اور بڑوں والا اور بڑائی والا مزاج نہیں رکھتا. اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ. بعض لوگ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ دعا ہمیں نہیں مانگنی چاہیے اس لیے کہ ہم تنگی اور فقر پہ گزارا ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اچھا نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں اور ہم یہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقیر بنا دے تو نہیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. نہیں، اس میں انسان جب دعا مانگے تو مزاج کے لحاظ سے دعا مانگ لے کہ اللہ میرا مزاج مسکینوں والا بنا دے، کہ ہم تو ہمیشہ تیرے محتاج اپنے آپ کو سمجھتے رہیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ مسکنت والا مزاج ہمارا رہے، متکبرانہ مزاج نہ رہے. وہ مزاج کی بات ہو رہی ہے. اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ، کہ زندگی ہو تو مسکینوں والی اور موت ہو تو مسکینوں والی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ. تو اس کو پسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ صحابہ کرام میں اونچے بلند، یعنی اگر دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے بہت مال رکھنے والے تھے، لیکن وہ بھی اس زمرے میں آ جاتے ہیں. تو یہ مزاج کی بات ہوتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تاریخی اعتبار سے دیکھیں، ظاہر ایک بہت، چونکہ بات اہم ہے تو اس کے متعلق ظاہر ہے کہ واقعات بھی بہت ملیں گے اور بہت سی ہماری سبق کی باتیں، لیکن اصولی طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تواضع جس کو اتنا پسند کیا گیا ہے اس کو انسان کیسے اختیار کرے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. ظاہر ہے کبر سے نجات، اس کے جو اسباب ہیں وہ انسان اختیار کرے گا، تواضع حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرے گا.
بنیادی طور پر یہ ہے جو احادیث وغیرہ سے بھی جس کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے جو تواضع والی چیزیں ہیں وہ اختیار کر لیں، ظاہر کے اعتبار سے جو تواضع والی چیزیں ہیں وہ اختیار کر لیں، ظاہر کے اعتبار سے جو بڑائی والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچیں. یہ بنیادی اور اصولی بات ہے. دل میں وہ دل کی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، لیکن ظاہر میں کم از کم جس کو کہتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. ظاہر میں ہم سنت کے مطابق عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ یہ صرف ظاہر ہے، میرا یہ صرف ظاہر ہے، دل کی حالت جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، تو تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. تواضع کرنے والوں کی بھی انسان شباہت اختیار کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دے یا اللہ تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، اس کو دل میں بھی اتار دے، حقیقت اس کو بنا دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. کم از کم انسان ظاہر اختیار کر لے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ ظاہر تو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا، اور دل میں تو اتار دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے. یہی کوشش انسان کی ہے. اب تواضع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعمال صالحہ پر بیعت کی جاتی تھی، تو بیعت میں کبھی کبھی خاص طور پر اس چیز کی بیعت، ویسے تو نصیحت عام ہوا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی بیعت ہونے والوں کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرماتے تھے تو اس میں یہ بھی الفاظ ہوتے تھے کسی سے کچھ مطالبہ نہیں کرنا، کچھ مانگنا نہیں ہے. اس کا ظاہری مفہوم تو انسان یہ سمجھتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، پیسے نہیں مانگنے. نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے معنی یہ سمجھے تھے اور اس پر عمل کیا تھا کہ وہ صحابہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں یہ الفاظ لیے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ اگر وہ اونٹ پر سوار ہیں اور ان کا اوپر سے اگر کوئی کوڑا گر گیا، کوئی چیز گر گئی، تو سب جانتے ہیں کہ نیچے چلنے والا شخص اٹھا کر دے دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے. اور اس کے لیے نیچے اتر کر لینا آسان کام نہیں ہے. گاڑی سے تو انسان اتر جائے، آسان ہے، دروازہ کھولا اور اتر گیا، لیکن اونٹ میں اس کو بٹھانا پڑتا ہے، اس پر سے انسان اترتا ہے، پھر وہ چیز لیتا ہے. لیکن ان حضرات کا حال یہ تھا، اس بیعت جنہوں نے بیعت میں خاص طور پہ یہ الفاظ سیکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا حال یہ تھا کہ اگر اونٹ پر سوار ہیں، ان کی کوئی چیز گر گئی، نیچے کوئی موجود ہے، اس سے نہیں کہیں گے کہ مجھے دے دو، ہے نا. کسی سے سوال نہیں کرنا، یہ بھی نہیں سوال کرنا، یہ بھی نہیں کہنا کہ اچھا میری چیز اٹھا کر مجھے دے دو. جس کو کہتے ہیں اپنا کام انسان خود کرے. چاہے دوسرے کے لیے کرنا آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اپنا کام انسان خود کرے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. ہمارے اکابر کے پھر واقعات اس سلسلے میں دیکھیں تو وہ ملتے ہیں. وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اکابر کے واقعات سے ہم جب دیکھتے ہیں تو باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں. بہرحال اپنے کام خود کرنے کا مزاج یہ بھی انسان کے اندر، اس لیے کہ اس کا برعکس اگر ہوگا کہ اپنے کام انسان دوسروں سے لینے لگ جائے تو یہی چیز انسان کو کبھی کبھی بڑائی میں مبتلا کر دیتی ہے. ظاہری حالات کے اعتبار سے، جس کو کہتے ہیں ظاہر جو ہے انسان کے باطن پر اثر کرتا ہے. ہاں، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ، یا تو یہ کہ ہم نے جن مشائخ کو دیکھا، اکابر کو دیکھا، یا جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو وہ اپنے عمر کے اخیری حصے میں معذوریوں وغیرہ کے زمانے میں اس وقت جا کر انہوں نے یہ اچھا ٹھیک ہے یہ فلانا یہ کام کر دے گا، فلانا یہ کام کر دے گا، فلانا یہ کام کر دے گا. لیکن جب تک انسان کی صحت اچھی ہے، ان حضرات اکابر کے حالات دیکھیں، جب تک ان کی صحت اچھی رہی، اپنے کام خود کرنا. خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ اپنے کام خود کرنے کا اتنا مزاج تھا. اچھا وہ بتی جلانی، اچھا ٹھیک ہے خود اٹھے جا کر لیا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب واقعات، حالانکہ وہاں کا مزاج اور وہاں کے حالات اور وہاں جو ہم پڑھتے ہیں جو کچھ وہاں کے، یعنی چونکہ ان ملکوں کے حالات بھی ذرا مختلف ہیں، لیکن ان کے اپنے حالات وہاں پر فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جب گھر میں جاتے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، پانی مانگیں گے نہیں، پانی بھی نہیں مانگتے. اگر گھر کے افراد کو، بچوں کو، کسی کو اندازہ ہو گیا یا اسے اپنے طور سے پیش کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ خود اٹھ کر جا کر پانی بھر کر جا کر پی لیں گے، کسی سے نہیں کہیں گے. اپنا کام خود کرنا، یہ ایک انسان کے اندر مزاج میں اس سے سادگی آتی ہے، انسان کبر سے محفوظ رہتا ہے. حالانکہ گھر والوں سے کوئی کام لے لینا، بچوں سے کام لے لینا، یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے. اس لیے کہ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا کہ بچے کسی کو اگر ہدیہ دیتے ہیں تو ہدیہ بچے سے نہیں لینا چاہیے، لیکن بچوں کی تربیت کے خاطر اگر کوئی بڑا باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے کہ جاؤ یہ فلانے کو دے دو، تاکہ بچوں کو دینے کی عادت ہو، تو یہ بھی اچھی چیز ہے. اسی طرح بچوں سے کام کروانا، یہ بھی ان کی تربیت کا حصہ ہے. تو ٹھیک ہے وہ بھی ایک چیز ہے، لیکن بعضوں پر بس اس کا غلبہ ہوتا ہے کہ نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی سے کام نہیں کروانا.
تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزاج تھا کہ وہ کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، اپنا کام خود کرنے کا مزاج، اور ہر ایک میں اپنے اپنے لحاظ سے اس کی ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے کام خود کرے، دوسرا ہوتا ہے کہ اتنا مزاج کہ انسان دوسروں کے کام بھی خود کرنے لگ جائے، دوسروں کے کام بھی خود کرنے لگ جائے، لیکن اس میں بھی حالات وغیرہ کو دیکھ کر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف ہے اس سلسلے میں، ان کی خلافت کا دور تھا اور پورے دن کی کتنی مصروفیات ہوتی ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تاریخی واقعہ ہے، اب سند اس کی جیسی بھی ہو، تاریخی واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جب مسجد سے لوگ فارغ ہوتے تھے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سا دور تشریف لے جاتے تھے۔ میں دیکھتا تھا روزانہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں، اکیلے تشریف لے جاتے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ اچھا میں جا کر دیکھوں کہ کہاں جاتے ہیں۔ دیکھا کہ کوئی بڑھیا ہے، اس کے مکان میں جاتے ہیں، کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، کیوں جاتے ہوں گے۔ پھر ذرا اور دھیان سے دیکھا تو دیکھا کہ اچھا کوئی بڑھیا ہے، نابینا ہے، اس کے مکان میں جاتے ہیں، اور مکان میں جا کر اس کو جو اگر گھر میں کچھ ضرورت ہے تو وہ پوری کر دی، اس کے لیے کچھ کھجوریں وغیرہ کچھ ملا کر اس کو، اس لیے کہ کھانا مشکل ہوتا تھا تو ان کو یعنی لا کر دے دیتے تھے، پانی پینے کا دے دیتے تھے، ان کے جو ضروری پانی باہر سے بھرنا ہوتا تھا وہ بھر کر یہ کام کر کے پھر دوبارہ تشریف لے جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ لیا اور ذہن میں رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اچھا جو کام وہ کرتے تھے اب مجھے سنبھالنے ہیں، یہ کام بھی مجھے سنبھالنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور اسی طرح وہ بڑھیا کے جو کام کرنے تھے وہ کیے، کھجوریں ان کو دیں۔ وہ بڑھیا تو نابینا تھی، ان کو تو پتہ نہیں کہ کون آیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں چلے گئے جو روزانہ کھانا لاتے تھے، جو روزانہ آیا کرتے تھے؟ کہا کہ ان کی تو وفات ہو گئی۔ اوہ اچھا، اسی لیے آج کھجوروں میں سے گٹلیاں نکالی بھی نہیں ہیں۔ کھجوریں پیش کرتے تھے تو کھجوروں سے گٹلیاں بھی نکال کر دیتے تھے، اتنا حد تک کہ بڑھیا کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو کہ اچھا کہیں گٹلیاں نکالنی پڑیں گی اور چبانے میں مشکل ہوگی، تو گٹلیاں نکال کر دیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک تو کر لیا، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ گٹلیاں نکالنی ہیں۔ فرمانے لگے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گویا ایک طرح سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اتعبت الخلفاء بعدک یا ابابکر، آپ نے آپ کے بعد کے خلفاء کو تھکا دیا کہ ہم کتنا آپ کے طریقوں پر چلنا چاہیں تب بھی مشکل ہے کہ کتنا ہم کر کے دکھائیں گے۔ یہ دوسروں کی خدمت۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وفود آئے، جیسے چونکہ بہت بڑے حاکم تھے اور بہت بڑی اس زمانے میں یعنی حکومت تو دائرہ خلافت تو بہت پھیلا ہوا تھا، تو کچھ وفود وغیرہ آئے تھے، تو ظاہر ہے جب وفود آتے ہیں تو اچھا اعزاز ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ جب وہ چلے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا باہر گئے اور کنویں سے پانی بھرا، سر پر کندھے پر مشکیزیں وغیرہ بھر کے پانی کے لے آئے، تو عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، میں کہ آپ کی شان کے مناسب نہیں، یہ کام کرنے والے بہت ہیں، مزدور بھی مل جاتے ہیں، ہم سب حاضر ہیں، آپ کے لیے مناسب نہیں اس طرح کندھے پر یہ سب اٹھا کر آپ لا رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، جب وفود آ گئے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا احساس ہونے لگا کہ دیکھو اتنے سارے وفود آ رہے ہیں تو اس کے نفس کے علاج کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ ان حضرات کا اتنا اپنے دل پر اتنی نظر ہوا کرتی تھی کہ کہیں میرے اندر، حالانکہ وہاں کیا تھا، وہ وفود آئے تھے اور ان کا تو وہی مزاج، وہی طریقہ، لیکن بہرحال فرمایا کہیں میرے اندر بڑائی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے اس کی تلافی کے لیے، نفس کے علاج کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ان حضرات کا اپنے آپ پر اتنی نظر کہ کہیں ہمارا نفس کہیں شرارت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ انسان اپنے کام خود کرے، بلکہ ہو سکے تو دوسروں کا کبھی کام کر دیا کرے۔ اور اس کے علاوہ یعنی جو بھی چیزیں انسان کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ شمائل میں ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو کسی سفر میں تھے، پتہ نہیں کون سے سفر کا واقعہ ہوگا، تو اس میں یہ تھا کہ اچھا کسی جگہ ٹھہرنا ہے تو اچھا ٹھہریں، اچھا ٹھیک ہے اب کچھ کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کر لیتے ہیں۔ تو ایک نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جانور ذبح کر لیتا ہوں، اس کا میں کام کر لیتا ہوں۔ ایک نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پکانے کا میں یہ کام کر رہا ہوں۔ مختلف لوگوں نے اپنے ذمہ کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جا کر لکڑیاں جمع کرنے کا کام میں کر لیتا ہوں۔
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کچھ نہ کریں، یہ کام تو ہم مل کے کر لیں گے، یہ تو ہمارا کام ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، تم تو کر لو گے، خوشی سے کر لو گے، لیکن میں اپنے آپ کو تم لوگوں میں جب رہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو کچھ الگ کوئی ممتاز ہو کر رہنا نہیں چاہتا ہوں، الگ ہو کر رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ تم لوگ ایک کام کر رہے ہو، میں بھی اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مزاج تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو صحابہ نے بھی وہی سیکھا، اس لیے کہ دیکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ صحابہ نے یہی سیکھا تھا کہ نہیں، اپنے آپ کو کبھی بھی مخصوص نہ سمجھو کہ اچھا ہمارا کچھ الگ حیثیت ہے، ہم عام اصول سے مستثنیٰ ہیں، جو سب کر رہے ہیں اسی طرح ہم عام مزاج میں عام لوگوں کے ساتھ ہم بھی جڑ جائیں کہ اچھا ہم بھی انہی کی طرح ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں بیٹھتے تھے تو ویسے ہی بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی باہر سے کوئی اجنبی آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ من محمد فیکم، تمہیں محمد کون ہے؟ باہر سے کوئی اجنبی مسافر آیا، لوگ بتاتے تھے وہ ہیں حاضر ابیض المتقی، یہ جو گورا رنگ ہے، نورانی چہرہ ہے جو ٹیک لگا کر، تو وہ آتے تھے، پھر سلام کرتے، ملاقات کرتے۔ تو صحابہ نے پھر بار بار اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے اور لوگ آنے لگے تو صحابہ نے پھر بار بار یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ ذرا سا ہم آپ کے لیے ایسی جگہ تو بنا دیں کہ دیکھنے والا پہچان لے کہ ہم الگ ہیں اور آپ تھوڑا سا آپ کی جگہ الگ ہو جائے۔ میں چلو ٹھیک ہے، آنے والوں کو مشقت نہ ہو، تو آنے والوں کی مشقت سے بچنے کے لیے، ان کو مشقت سے بچانے کے لیے ذرا سا مٹی سے اونچی جگہ بنا دی تھی، جس کو تھوڑا سا اونچا کر دیا تھا کہ بیٹھنے کے لیے اونچا ہو، اس میں ایک آنے والے بھی دیکھ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد بعد میں اس کی اجازت دی تھی۔ تو یہ تھا آپ کا مزاج کہ اپنی کوئی خصوصیت نہیں، اپنے لیے کوئی استثناء نہیں، جو عام لوگ ہیں اس کی طرح، اور مزاج بھی ایسا کہ اچھا خود کام کر رہے ہیں، اچھا دوسروں کے کام بھی خود کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلاش ہوئی، مشہور واقعہ ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلاش تھی، تشریف لے گئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں وہ گویا میرا منظر میرے سامنے ہے، واقعہ تو کسی اور سے متعلق ہے، منظر گویا میرے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سواری کو اور ان کی جگہ کو تلاش کرتے ہوئے خود تشریف لے جا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ حالانکہ بلوا لیتے، وہ آ جاتے، خوشی خوشی آ جاتے، بلانے والا بھی خوشی سے جاتا، لیکن یہی مزاج تھا اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کو یعنی جنگ میں چونکہ بہت مہارت تھی، اور غزوہ احد میں بھی ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو جو ظاہری طور پر جو اخیر میں شکست کے جو حالات پیش آئے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیر تھی، تو مسلمان دیر سے ہوئے، لیکن بہرحال جب آئے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کوئی جاہلیت میں کسی کو اگر بڑائی حاصل تھی، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، اگر اس کے جاہلیت کے دور میں اس میں کوئی صلاحیت تھی تو وہ صلاحیت اسلام اس کو ختم نہیں کرتا کہ نہیں تمہاری صلاحیتیں ہمارے لحاظ سے بالکل بیکار ہیں، نہیں، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، بشرط ہے کہ اذا فقہوا دین کی سمجھ حاصل کریں۔ تو چونکہ جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ خیارہم فی الجاہلیت ہے تو اسلام لانے کے بعد بھی خیارہم عمدہ سمجھے گئے اور اونچے مقام کے سمجھے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیارہم فی الجاہلیہ، وہ سردار تھے، اسی طرح یعنی بڑائی ان کو حاصل تھی ایک طرح کی، اسلام میں آئے تو وہی ان کی خوبیاں باقی رہیں، بلکہ دین کی جتنی سمجھ حاصل کرے گا اس کے لحاظ سے اس میں ترقی ہوگی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ظاہر سب جانتے ہیں کہ کس کمال کے شخص تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو خطاب بھی دیا تھا، فرماتے ہیں کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا بستر پر تھے تو رو رہے تھے کہ اتنی جنگوں میں حصہ لیا، اتنا گیا، ادھر ادھر گیا، بہت جنگیں کیں، اکیلے بھی جا کر جنگیں لڑی ہیں۔ عجیب عجیب واقعات ہیں کہ اکیلے بھی گئے ہیں، بعض 200 کا مجمع 300 کا مجمع ہوتا تھا تو وہ اکیلے بھی چلے جاتے تھے، کسی کو بتاتے ہوئے نہیں تھے، فوج ہے فوج سے الگ چلے گئے، واقعات مشہور ہیں، چلے گئے اور اکیلے جا کر فتح حاصل کر لیتے تھے۔ لوگ دیکھتے تھے یہ اکیلا آدمی ہے کون جو جس کو کوئی مار نہیں سک رہا اور وہ سب کو ہرا رہا ہے، آخر وہ فتح حاصل کر لیتے تھے۔ فرماتے ہیں اتنی میں نے کوشش کی لیکن کبھی مجھے شہادت نہیں ہوئی، آج میں عورتوں کے ذرا بستر پہ مر رہا ہوں، اس پر افسوس کر رہے تھے۔ لیکن ظاہر ہے شراح نے لکھا ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا تو اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا؟ یہ تو ظاہر ہے سیف اللہ کے خطاب سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اس کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے، یہ تو خود دوسروں کو توڑے گا، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ خیر
شہادت کا درجہ تو ملا لیکن ظاہری شہادت ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ یرموک کی جنگ تھی، بڑی جنگ تھی، عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے تھا کہ دیکھو ان کو ہمیشہ ہم نے جنگ میں قائد اور بڑا بنایا، اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ بس ان کو مار دو تو مسلمانوں کی قوت ٹوٹ جائے گی، اور مسلمانوں کا بھی ذہن ایسا ہی بن جائے گا جیسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک شخص کے اس پر کام چل رہا ہوتا ہے تو اچھا یہ چلے گا تو پھر کام ختم ہو جائے گا، کام رک جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ نہیں، کسی ایک شخص کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، جنگ ہو تو ایسی ہو کہ اچھا یہ اسلام کی جنگ ہے، خالد بن ولید کی نہیں، اسلام کی جنگ ہے، اگر شہادت ہو جاتی ہے کسی کی تو اسلام باقی ہے، چاہے وہ رہیں یا نہ رہے۔ یہ ان کا مزاج تھا، اور بات ایک سوچ اگر دیکھا جائے تو بڑی اچھی اور عجیب سوچ ہے۔ تو انہوں نے عین جنگ کے موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قائد تھے ان کو کہا کہ اچھا وہ قائد نہیں، کسی اور کو امیر جیش بنایا، ان کو ماتحتی میں کام کرنا ہو تو کر لیں۔ عام حالات میں بہت بڑا اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑے اعزاز سے نیچے اتارنا ہے، اور اس وقت لوگوں نے بھی کہا کہ اچھا آپ کو تو اتنے اونچے مقام سے اب آپ کو ماتحت بنا دیا گیا، تو اب بھی آپ جنگ کریں گے؟ کہا اگر میں عمر کے لیے لڑ رہا ہوتا تو میں نہ لڑتا، لیکن میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور اب مجھے وہ ذمہ داری بھی نہیں رہی اور میں قوت دکھاؤں گا اب۔ اور واقعی انہوں نے کر کے دکھایا کہ قائد نہیں تھے، اب امیر جیش نہیں تھے، لیکن جس طرح پہلے ہمت سے لڑ رہے تھے اس سے بڑھ کر اور ہمت سے انہوں نے آگے بڑھ کر اب ہمت، اس لیے کہ اب ذمہ داری نہیں رہی، اب تو اپنا کام کرنا ہے، اب دوسروں کو نہیں سنبھالنا ہے، تو اپنے طور سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ واقعتاً یہ ایک دیکھا جائے تو یہ جس کو کہتے ہیں نفس، انسان کے جب اپنے آپ کو، نفس کو جب فنا کر دیتا ہے کہ اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا ہے، بڑا چھوٹا ہونا اصل نہیں ہے، اصل کام ہے، اگر وہ کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تو کرتے رہنا ہے، چاہے انسان بڑا ہو کر رہے یا چھوٹا ہو کر کام کرے۔ اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب خلیفہ بنایا گیا، ایک دستور چلا آ رہا تھا خاندان کو آگے بڑھانے کا، بیت المال تو گویا کہ وہ جو خلفاء اور حکام ہوتے تھے وہ ان کا ہی مال سمجھا جاتا تھا۔ یہی ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ جب یہ خلافت آئی ان لوگوں کی تو ہوا یہ کہ اچھا بیت المال میں جو آ رہا ہے وہ تو اصل تو جو وہاں کے خاندان کے افراد ہیں ان کا ہے، تھوڑا بہت غربا وغیرہ کو مل جاتا تھا، ورنہ بیت المال میں جتنے باقی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تو اصل ان لوگوں کی ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا گیا، حالات بالکل بدلے ہوئے تھے، بیت المال تو گویا کہ جو اس زمانے میں جو خلفاء کی جو فیملی تھی گویا انہی کے لیے تھا، انہوں نے وہ سب راستہ بند کر دیا، جس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ۔ تو انہوں نے وہ تمام راستے بند کر دیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو شریعت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح اور خلفاء راشدین کے دور میں جیسے تھا اسی طرح ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ جن کے پاس کوئی زمین تھی بیت المال کی وہ لے لی کہ نہیں، یہ تم کس بنیاد پر لی تھی؟ خریدی تھی؟ نہیں ملی تھی؟ نہیں تھی کہ واپس کر دو۔ خود خاندان کے افراد ان کے مخالف ہو گئے تھے، زیادہ عرصوں کی خلافت رہی بھی نہیں، ان کو زہر دے دیا گیا تھا، لیکن بہرحال جتنا عرصہ رہے انہوں نے وہ خلافت علی منہاج النبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طرز اور آپ کی تعلیمات اس کے مطابق انہوں نے وہ خلافت قائم کی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کو جن قربانیوں کی پیش کرنے کی ضرورت ہے وہ 3 قسم کی قربانیاں ہیں۔ بڑے ان کی کلام بھی تاریخ پر چونکہ بڑی نظر تھی، فرماتے ہیں 3 قسم کی قربانیاں امت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں دین کا کام کر کے دکھانا ہے۔ دوسری قربانی وہ جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی تھی کہ ان کو جب حاکم بنایا گیا انہوں نے شریعت کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا کہ کون خوش کون ناراض، یہ دیکھا شریعت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ کیا ہے، اس کو اپنایا، چاہے لوگ مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، لیکن اس کو انہوں نے نافذ کیا ہے۔ اور تیسری قربانی فرماتے ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی کہ صرف لوگوں کی اجتماعیت کی خاطر کہ امت میں اجتماعیت، اتفاقیت آ جائے اور امت جڑ جائے، چونکہ ایک انتشار ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا، ملک شام کے لوگ الگ کو کسی کو حاکم مان رہے ہیں، عرب کے لوگ، حجاز کے لوگ کسی اور کو حاکم مان رہے ہیں، 2 الگ الگ ہیں، اس کو ختم کرنا ہے۔ 6 مہینے تک خلافت پر رہے اور ان کی خلافت بڑی قوی تھی، لیکن انہوں نے پورا معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، خود بھی تشریف لے گئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے، اور ان کے ساتھ تیسرے تھے، یہ 3 حضرات جو خاص سمجھے جاتے تھے، یہ تینوں گئے
اور جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب اعلان کر دیا کہ ہم خود ان سے بیعت ہیں، جنہوں نے ہم سے بیعت کی تھی وہ سب معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ہم ایک لحاظ سے ہم یہ سمجھیں کہ ان کے لیے اخروی لحاظ سے بہت بڑا اعزاز تھا، تو دنیاوی لحاظ سے ایک تو یہ کہ چلو ظاہری لحاظ سے ایک خلافت والے مقام سے نیچے آنا جو ہے، خیر ان حضرات کے لیے تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہ تو آخرت ہی تھی۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ ایک خلافت والے اعزاز سے بس عامی بن کر رہنا، اس کے علاوہ جتنے لوگ وہاں تھے حجاز وغیرہ کے علاقے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائل ہونے والے نہیں تھے، وہ ان کے حق میں ہی نہیں تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کیا کہ ان سے جا کر بیعت کر لی، تو خود وہاں کے جتنے لوگ تھے اب ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہا، اب ان کے پاس اور کوئی صورت نہیں رہی، اس لیے کہ جو ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ہی جا کر بیعت کر لی۔ اس پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ برا بھلا کہا گیا ہے، ان کو جو تکلیفیں دی گئی ہیں، اور خیر جیسے کہ لوگوں کے پاس اب کوئی اختیار نہیں رہا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو ماننا ہی پڑے گا۔ اصل میں اس کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ خاندانی، جو جاہلیت کے دور میں جب ہوا کرتا تھا کہ یہ بنو ہاشم ہیں، یہ بنو امیہ ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے، خاندانی تعصب، دوبارہ وہ چیزیں ابھرنے لگی تھیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا تو ان خاندان کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے بالکل ذلت اور توہین کر دی۔ آخر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا تھا، ان کو بھی زہر دیا گیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے، ہمارے خاندان کی توہین کی ہے، ان کو زہر دے دیا۔ حالانکہ وہی لوگ جو ان کو خلیفہ مانتے تھے، ان کو حاکم مانتے تھے، انہوں نے پھر آگے جا کر زہر دیا ان کو۔ تو یہ بڑی بڑی قربانیاں ہیں جو ان حضرات نے پیش کی تھیں۔ آگے خیر حضرت علی رحمۃ اللہ نے تین کے خاص طور پہ بیان کیا ہے، لیکن ظاہر ہے قربانیوں کے واقعات تو امت میں بھرے پڑے ہیں، اور کنہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کے جب نفس فنا ہو جاتا ہے، اب خلافت ہو یا عام شخص ہو کر انسان رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قائد ہوں اور امیر ہوں اور ہمیشہ سے امارت پر رہے ہوں، یا ماتحت ہو کر کام کریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ متواضع وہ نہیں ہے کہ جب تواضع کرے تو وہ یہ سمجھے کہ جو کام کر رہا ہوں میں، میرا درجہ اس سے اوپر ہے، بلکہ حقیقی متواضع وہ ہے کہ جب تواضع کرے تو وہ سمجھے کہ میرا درجہ اس سے بھی نیچے ہے۔ بعضوں نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ انسان جب چلتا ہے تو ایک پیر آگے ہوتا ہے، ایک پیر پیچھے ہوتا ہے، تو کبھی بھی یہ خیال نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی ایسی صورت میں کہ آگے والے پیر کو زیادہ عزت دی گئی اور پیچھے والے پیر کو توہین دی گئی ہے، اس کی توہین کی گئی ہے، اس لیے کہ ایک لمحے میں حالات بدلنے والے ہیں۔ ایک پیر آگے ہے، دوسرا پیچھے ہے، تو ابھی دوسرا پیر آگے چلا جائے گا، یہ پیچھے ہو جائے گا۔ دنیا کا حال اسی طرح ہے، دنیا کے اعزاز اور دنیا کی عزتوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو عزت ملی ہے، ہاں پیر جلدی پیر جگہ بدلتے ہیں، اور یہ دنیا کے اعزاز کچھ وقت کے بعد جگہ بدلتا ہے، لیکن بہرحال بدلنے ہی والا ہے۔ اگر یہ آگے تو بعد میں یہ آگے ہوگا، دنیا کے حالات بدلتے ہی رہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لا یخرجک عن الوصف الا شہود الوصف۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی، جیسے مثلا انسان کے اندر کبھی یہ احساس ہونے لگے کہ اچھا میرے اندر علم ہے، اگر یہ احساس ہونے لگے کہ میرے اندر علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کے بارے میں غور کرے، بالکل ہی ایسا سمجھے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب دنیا کے دوسروں کے بارے میں ہم غور کریں، دوسرے بڑے بڑے جو اہل علم ہیں ان کے بارے میں غور کریں، تو انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے اچھا واقعی ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اپنی کسی بارے میں تمہیں یہ محسوس ہونے لگے، تواضع کی بنیاد اس پر بھی ہے کہ انسان اپنے کسی کمال کو اپنا نہ سمجھے، جس طرح کہ یہ تھا کہ انسان اپنے کام خود کرے بلکہ دوسروں کے کام بھی کرے، اپنی کوئی خصوصیت نہ سمجھے، اور پھر یہ بھی تھا کہ دیکھو اپنے کسی کمال کو انسان اپنا کمال نہ سمجھے۔ اب انسان کو کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا میرے اندر علم تو ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں غور کرے، تو بالکل اپنے علم کا بالکل احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ اپنے کسی طاقت کا احساس ہے کہ میرے اندر طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت پر غور کرے، القوی کے بارے میں غور کرے۔ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی کسی صفت کے بارے میں اگر اس کو کوئی خیال ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ ہے، تو وہی صفت اللہ کے بارے میں سوچے،
تو انسان کی اپنی صفت کا وہ جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہی انسان کے لیے علاج ہے۔ لا یخرجک عن الوصف الا شہود الوصف۔ آگے فرماتے ہیں لیس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا او يطلب منه غرضا فإن المحب من يبذل لك ليس المحب من تبذل له۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ کون سا ہے، وہ سچی محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی پہچان دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری جو محبت کا دعویٰ ہے اس میں ہم سچے ہیں یا نہیں، اس کی پہچان دیکھ لو۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ محب اور محبت کرنے والا شخص وہ نہیں ہوتا جو محبوب سے کسی معاوضے کی امید رکھے کہ یا اللہ میں یہ کر رہا ہوں اس کے بدلے میں یہ مل جائے، میں یہ کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے یہ مل جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم محبت میں سچے نہیں ہیں۔ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ انسان صرف محبت کے لیے کرے کہ اچھا وہ خوش ہو جائے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ فرماتے ہیں کہ محب وہ نہیں ہوتا، محبت کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو اپنے محبوب سے، جس سے محبت کر رہا ہے، اس سے کسی بھی طرح کے معاوضے کا طلبگار ہو، کسی بھی طرح کے معاوضے کا طلبگار نہ ہو، یا اس سے کوئی مقصد حاصل کرنا ہو کہ اچھا ہم یہ پڑھیں گے تو اچھا اس کے بدلے میں یہ مل جائے گا، یہ کریں گے تو فلانی چیز مل جائے گی، مقصد کوئی غرض نہ ہو۔ اس لیے کہ محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو تمہیں دے، محبت کرنے والا وہ نہیں ہوتا کہ جسے تمہیں کچھ دینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہے تو یہ نہیں کہ اللہ ہمیں کچھ دیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرتے رہنا چاہیے، پیش کرتے رہنا چاہیے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ کے اشعار بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، جو پہلے کے دور کے بھی ان کے اشعار، ایک تو خاندانی ان کو شاید وراثت ہی میں شعر و شاعری بھی ملی ہے، لیکن اس وقت زیادہ معروف نہیں ہوئے تھے، لیکن اب زیادہ ان کے اشعار سامنے آنے لگے ہیں۔ حالانکہ ان کے اشعار کے سلسلہ تو بہت پرانا ہے، وادی کشمیر والے اشعار جو ہیں وہ تو انہوں نے وہ تقریباً 20 کے قریب، کچھ اس سے بھی کم عمر تھی، اس وقت انہوں نے وہ کشمیر کے بارے میں اشعار کہے تھے، وہی بڑے عجیب اشعار ہیں، لیکن اب ان کے اشعار میں بڑی حکمت کی باتیں اور عجیب عجیب بات ہوتی ہیں۔ بہت سے اشعار تو مشہور ہو گئے، وہ مشہور جو نعت خواہ وغیرہ جو ہمارے جنید جمشید مرحوم وغیرہ انہوں نے پڑھ کر وہ کافی مشہور ہو گئے، اور باقی اس میں ان کلام میں وہ بڑی تاثیر ہے، بڑا اثر ہے کہ وہ جس گہرائی کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ محبت کے بارے میں بھی ان کے اشعار ہیں، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، کہ انسان کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے تو بس وہ ایک ہمیشہ ایک درد رہے کہ یا اللہ میں تجھے پوری طرح خوش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں کوئی خلاف تو کام نہیں کر رہا ہوں۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ وہ عجیب عجیب اشعار میں بھی ان کی عجیب عجیب باتیں وہ بیان فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں انت مع الاکوان ما لم تشہد المکون فاذا شہدتہ کانت الاکوان معک۔ فرماتے ہیں کہ انسان مخلوقات میں لگا رہتا ہے، اس کا دل مخلوقات میں لگا رہتا ہے، فلانی چیز، فلانا یہ پیسے ہیں، یہ فلانی چیز ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ جب تک خالق پر اس کی نظر اچھی طرح نہیں جاتی تب تک مخلوقات ہی میں نظر رہتی ہے۔ فلانا میرا یہ کام کر دے گا، اس سے کہہ دوں گا تو یہ کام ہو جائے گا، رکاوٹ آ گئی، اچھا ٹھیک ہے وہ فلانے سے بات کر لیتا ہوں تو وہ کام میرا چل جائے گا۔ وہی لوگوں پر نظر رہتی ہے، اسباب پر نظر رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان مخلوقات اور اسباب ہی میں لگا رہتا ہے جب تک خالق پر اس کی نظر مضبوط نہیں ہو جاتی۔ فَإِذَا شَهِدْتَهُ، جب خالق پر نظر مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو اسباب انسان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اس کی نظر خالق پر ہے تو اسباب انسان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہے جس کو کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ۔ جب اللہ کے لیے کوئی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو تمام مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، پھر ہر چیز انسان کے اس کام کو پورا کرنے کے لیے حصہ لینا چاہتی ہے۔ ایک شخص جنگل میں جا رہے تھے اور احادیث میں ذکر ملتا ہے، روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا اور جنگل میں اس نے، بعضوں کو اللہ تعالیٰ آوازیں بھی سنا دیتے ہیں اور ایسے واقعات بھی تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ بادلوں میں اس کو آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے، بادل کو کہہ رہا ہے، فرشتے کی آواز تھی جو بادل کو کہہ رہا ہے، تو بادل کو کہا جا رہا ہے کہ عشق حدیقت فلان، روایت پڑھی ہے جنہوں نے پڑھی کہ عشق حدیقت فلان، وہ فلانے کے جو باغ ہے نام لے کر بتایا، فلانے کے باغ کو پانی پہنچانا ہے۔
بادلوں میں اعلان ہو رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ اچھا یہ آواز آئی، اب یہ بادل ہٹتے ہیں اور فلانی جگہ جو پتھریلی زمین ہے وہاں بادل نے پانی برسایا، وہاں تو کوئی زمین کوئی باغ نہیں تھا، لیکن دیکھا کہ اچھا بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد وہ پانی سب جمع ہو رہا ہے، نالیوں میں جا رہا ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ پانی جا رہا ہے، اور مختلف نالیوں میں سے پانی جمع ہو کر ایک بڑی نالی میں نہر کی شکل میں بن کے وہ پانی جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ شخص بھی پیچھے پیچھے گئے کہ دیکھو تو اسے یہ پانی جاتا کہاں ہے، یعنی اعلان ہو رہا ہے آسمان میں، اب یہ بارش برسی، یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں، فرماتے یہ بھی دیکھ لوں کہ پانی جاتا کہاں ہے۔ تو پانی بہتے 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 ایک کی زمین میں جا رہا ہے، اور وہاں دیکھا کہ ایک شخص وہ شول کی طرح کچھ لے کر وہ مٹی ادھر ادھر کر رہا ہے تاکہ پانی ادھر پہنچ جائے، پانی ادھر پہنچ جائے۔ ان سے جا کر ان کو سلام کیا، جواب دیا، ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو ان کا کہ میرا نام یہ ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میرا نام؟ کہا کہ آپ کا یہ نام میں نے ابھی بادلوں میں جس کا یہ بارش کا پانی بہہ کر آیا ہے، بادلوں میں نے آپ کا یہ نام سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں نے آپ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ اس کے باغ تک پانی پہنچانا ہے، تو یہ بادل اس طرح ہوئے اور بارش ہوئی اور پانی آپ کی زمین تک پہنچ رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، کہ آپ کے لیے اتنا بڑا جو انتظام ہو رہا ہے، آپ کے اعمال کیا ہیں؟ فرمایا اعمال میرے کیا ہیں، کوئی ایسے تو نہیں، بس اتنا ہے کہ جو پیداوار ہے، جو کچھ اس میں اگتا ہے، پیداوار ہوتی ہے، اس کا 1/3 تو میں اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتا ہوں، 1/3 دوبارہ اس میں سے کہ خرچہ ہوتا ہے، اس کے بیج وغیرہ ہوتے ہیں، تو 1/3 تو اسی میں چلا جاتا ہے پھر، اور 1/3 جتنی مقدار جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ بس میرے یہ 3 حصے متعین ہیں، اپنے استعمال کے لیے بس ایک ہی حصہ ہوتا ہے جو میں اپنے ذاتی گھر کے استعمال کے لیے رکھتا ہوں، باقی اس سے میں اس کے علاوہ کوئی میں ذاتی نفع حاصل نہیں کرتا۔ فرمایا بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو صدقات کی کیا برکتیں ہوتی ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ کہاں سے کیا چیز آ رہی ہے، ہمیں کیا پتا، اچھا پانی مل گیا، انسان کو ہے کہ پانی تو ایسے بھی ملتا ہے، لیکن بادلوں میں ایک شخص کا اعزاز اتنا کہ وہاں فرشتہ اعلان کر کے بادلوں کو کہہ رہا ہے کہ اچھا فلانے کے باغ تک پانی پہنچانا ہے، کیا اعزاز ہوگا ان کا، لیکن ان کو بھی نہیں پتا تھا، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرا یہ اعزاز ہو رہا ہے، یہ تو کسی نے آ کر ان کو بتایا، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خبر پہنچی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو تمام مخلوقات تو اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ مخلوقات کو اس کے کام میں لگا دیتا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، قرآن کے الفاظ، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، آسمان کی، زمین کی، ہر چیز تمہارے لیے ہی بنائی ہے، تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے، بس اتنا ہے کہ انسان اللہ کے کام میں اپنے آپ کو لگا دے تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کو انسان کے کام میں خود ہی لگا دیتے ہیں، خود ہی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔